السلام علیکم، میں سعید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ۔ ناظرین، اس وقت مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ پہلے امریکہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم رجیم چینج کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، لیکن اسرائیل اور امریکہ کی کوششوں کے باوجود بھی وہاں پہ رجیم چینج نہ ہو سکی۔ اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے آبنائے ہرمز کی طرف آ گیا اور آبنائے ہرمز کو وہاں سے خالی کرانے کی کوشش کی گئی، رستہ کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن امریکہ کی کال کے باوجود بھی کوئی ملک امریکہ کی مدد کو نہ آیا۔ صورتحال بدستور جوں کی توں کھڑی ہے۔ اس وقت آبنائے ہرمز بند ہے، وہاں سے صرف وہی جہاز گزر پا رہے ہیں جن کو ایران جو ہے وہ اجازت دے رہا ہے، باقی اس کے علاوہ ساری ٹریفک اس کی وجہ سے بند ہے۔ اور آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے نہ صرف آئل کی جو شارٹیج پیدا ہو رہی ہے بلکہ دیگر اشیاء خوردن نوش اور باقی اشیاء کی بھی جو ہے وہ کافی حد تک کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر صورتحال بڑی خراب ہے، پیٹرولیم کے ساتھ ساتھ تمام اشیاء کی جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ لیکن اب اس وقت صورتحال بالکل یکسر ذرا مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ اب جنگ کا جو رخ ہے وہ جزیرہ خرق کی طرف آ گیا ہے، اور جزیرہ خرق جو ہے اس وقت مین جو ہے وہ مرکز بنتا جا رہا ہے جنگ کا۔ امریکہ کا خیال ہے کہ جزیرہ خرق کے اوپر میں کسی طریقے سے قبضہ کر لوں، خاص طور پر پیرا ٹروپرز اتار کے وہاں پہ جو ہے ٹروپس آن گراؤنڈ لا کے وہاں پہ قبضہ کیا جائے، اور پھر ایران سے نیگوشیٹ کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے ابزائے ہرمز جو ہے وہ وہاں سے خالی کریں، رستہ کلیئر کریں۔ لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ایک بڑی سنگین صورتحال کی طرف آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے مکالمہ میں جوائن کیا نذیر حسین صاحب نے، آپ ماہر بین الاقوامی امور کے اور سابق سفارتکار ہیں، اور اس کے علاوہ رفیع اللہ نیازی صاحب نے، آپ تجزیہ کار ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نذیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کہاں ہے، اور واقعی اس وقت جزیرہ خرق جو ہے وہ جنگ کا مرکز بننے جا رہا ہے، اور امریکہ کا جو خیال ہے کہ وہاں پہ ٹروپس اتار کے وہاں پہ وہ قبضہ کر لے گا، اور پھر یہ ٹروپس آن گراؤنڈ لا کے تو پھر ایران کی طرف پیش قدمی کرے گا؟ نذیر صاحب کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ نذیر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے۔ جی میرا جی پلیز، اب آ رہی آواز۔ جی ہاں، تو یہ تو شاید ممکن ہو کہ بزور بازو امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہ کسی لحاظ سے لینڈ کر جائے، لیکن لینڈ کرنے کے بعد آیا یہ جو 3000 پیرا ٹروپرز ہیں وہ سروائیو کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ صحیح۔ آپ نے دیکھا تھا 79 میں جب اسلامک ریولوشن آیا، اور اس کے اگلے سال کیا ہوا کہ امریکن ایمبیسی پہ اسٹوڈنٹس نے قبضہ کر لیا، جی، اور کوئی 440 کے قریب میرا خیال میں جو ان کے آفیشلز تھے ان کو یرغمال بنا لیا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو لوگ وہ جو تھے کتنے 100 دن وہ یرغمال رہے، اور امریکہ نے اٹیمپٹ کی ان کو ریسکیو کرنے کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہیلی کاپٹرز جو ریسکیو کرنے آئے وہ خود حادثے کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں پھر وہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا پڑا، صحیح، اور ان کی رہائی ممکن ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک سپر پاور 1979 میں کامیاب نہیں ہوئی تھی تو میرا نہیں خیال کہ آج 2026 میں وہ یہ کامیاب ہو گئے کہ خرق آئلینڈ کو قبضہ کر کے، اور اس کے بعد وہ پھر ان لینڈ انکرشن کریں، جسے انکرشن کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ممکن نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایران چاروں طرف سے گھیر لے گا ان کو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جس قسم کی آرٹلری ہے، جس قسم کی میزائل سسٹمز ہیں، جس قسم کی ان کے پاس نیول ریسورسز ہیں، یہ بذات خود وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ دوسری بات جو آپ ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، جو چائنا اور رشیا ایران کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے، جو رپورٹس لیٹسٹ آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جتنے بڑے شہر ہیں ان کے باہر اس قسم کی اکوپمنٹ اور ایسٹس پلیس کر چکے ہیں وہ
کہ بہت دور تک 400 کلومیٹر تک وہ انگیج کر لیں گے جو بھی انکمنگ وہیکل ہوگا, ایئر کرافٹ ہوگا یا سی ویسلز ہوں گے. تو میرا لیکن اگر کسی وجہ سے یہ کرتے بھی ہیں تو بہت بلڈ شیڈ ہوگا اور یہ اسکلیشن ہوگا اور ہاریزونٹل بھی ہوگا اور ورٹیکل بھی ہوگا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے راؤنڈ میں 6 کنٹری گلف کے جو تھے وہ پوری طرح زخمی ہوئے. میں ذرا سافٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں اور بلینز کا نقصان ہو گیا. اب اگر امریکہ پھر کرنا چاہے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر اسی طرح کی کوئی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نذیر صاحب. رفیع اللہ نیازی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اور خاص طور پر ابھی جو امریکہ کا پلان ہے کہ کسی طریقے سے میں پیرا ٹروپرز اتاروں اور جزیرہ خرق کے اوپر قبضہ کروں اور پھر ایران سے انگیج ہو جاؤں اور پھر کسی بھی طریقے سے امن اور مسکو جو ہے وہ کھلوایا جا سکے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور امریکہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ الوی صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے آئی لینڈ خرق اس پہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرے گا. امریکہ کرے گا تو اس کا تباہی ہو جائے گی. یہ بالکل درست بات ہے. نذیر حسین صاحب والی دیکھیں, اس کے پیچھے بیک اپ نہیں ہے. صحیح. پہلے جو امریکہ تھا اس کے پیچھے نیٹو کھڑی تھی, بہت بڑی فورس تھی, ریسورس وہ ان کے جو کولیکٹیولی ان کو جو ہے اس کو خرچ کیا جاتا تھا. مگر اب جو امریکہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ تنہائی کا شکار ہے. صحیح. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر لوگ جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, اس کے اس ایکشن کو وہ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے. 88% جو لوگ ہیں امریکہ کے وہ اس کے خلاف ہیں. جی بالکل. سیکنڈلی ایک ڈیموکریٹک کا جو پریشر جو اس کے اوپر بلڈ اپ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا. انفیکٹ اصل یہ ہے کہ وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ایران پر کہ ایران ٹیبل پہ آ جائے ان کی شرائط پر, ڈونلڈ ٹرمپ کی شرائط پر وہ کسی اس کو ڈیسیجن کو ریچ کر جائے. مجھے نہیں لگتا. دیکھیں اگر آپ یعنی بیرج یا مسلز کے انڈر آپ ان سے گن پوائنٹ پہ اگر معاہدہ کرنا چاہتے یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جو جا رہا ہے جو اگریشن ہے وہ اسرائیل نے کی ہے, وہ امریکہ نے کی ہے, وہ جو ہے وہ تو بیچارہ مظلوم ہے. اب ان کی شرائط پہ بات چیت ہوگی. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جو کہ مڈل مین کا ایک برج کا ایک کردار ادا کر رہا تھا, اور مجھے لگتا ہے اس طرح کہ ایران اس پہ مطمئن نہیں ہے, سیٹسفائی نہیں ہے. چونکہ ایران جس قسم کی جو وہ مانگ رہا ہے گارنٹی, دیکھیں یہ جو سیکیورٹی گارنٹی ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں دے سکتا. بڑی فورسز جو ہے نا جب تک وہ جمپ نہیں کریں گے وہ گرنٹر نہیں بنیں گے. یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی, نہ چڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا نذیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ تو چونکہ جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ بالکل ایک انلیگل جنگ میں انوالو ہے, اس کو کسی قسم کی بھی اپروول حاصل نہیں ہے, نہ ہی ملکی سطح پہ نہ ہی بین الاقوامی سطح پہ, اور پھر جو امریکی عوام ہے وہ بھی ایک بڑی تعداد میں اس کے خلاف ہے. تو امریکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا پھنس چکا ہے اس دلدل میں, اور اس سے نکلنے کے لیے کس طرح کی فیس سیونگ کا اب وہ طلبگار ہے, کیا چاہتا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ جو سرویز ہوئے ہیں, ایک کوئنسی انسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے امریکہ میں, بہت پرانا ہے اور بہت رسپیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے. انہوں نے سروے کیا ایک ہفتہ پہلے. ان کے لحاظ سے کوئی 70+% عوام یہ چاہ رہی ہے کہ ٹرمپ وکٹری اناؤنس کریں, اچھا, اور پھر وڈرا کر لیں. ٹھیک ہے, صحیح. کہ دیکھیں ہم نے ایران کے اتنے لوگ مار دیے, ان کی نیوی کو ہم نے نیست و نابود کر دیا, ان کے ایئر فورس کو ہم نے لیکویڈیٹ کر دیا, اور ان کے نیوکلیر پروگرام کو ہم نے اوبلیٹریٹ, یہ انہیں کا اپنا لفظ ہے, وہ کر دیا. اب لہٰذا ہم وڈرا کر رہے ہیں, ہمارے جو وار ایمز تھے, آبجیکٹو تھے, وہ پورے ہو گئے, تاکہ واپس آ کے پھر آپ کا جو پروجیکٹ ہے ماگا امریکہ, میک امریکہ گریٹ اگین, آپ اس میں فوکس کریں. اور اس وقت جو 58% ریپبلکنز ہیں
وہ ناخوش ہیں اس جنگ سے. ٹھیک ہے. اب مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن میں اگر کانگریس میں جو ریشو ہے ان کا وہ تبدیل ہوگا تو یہ آپ یہ ٹیک فار گرانٹڈ کریں کہ نئی جو آئے گی کانگریس اور سینٹ مل کے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپیچ کر سکتی ہے بائی دا وے, اس وجہ سے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا. دوسری بات, یہ جو وار ہے یہ نتن یاہو کی امپوزڈ وار ہے. ٹھیک ہے. 40 سال سے نتن یاہو اس کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ, پچھلے 5 پریزیڈنٹس نے یہ حامی نہیں بھری. صحیح. نہ کلنٹن نے بھری, نہ اوباما نے بھری, نہ اس کے بعد لوگوں نے بھری. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آ کے یہ جو کچھ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہوا. بالکل بالکل. یہ بہت ہی ایک مشکل حالت میں امریکہ پھنس گیا ہے. بہتر ہے کہ اس کے نکل آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. نئے صاحب جو ابھی تصویر ساری کھینچی ہے, پورا ایک منظر کشی کی ہے نذیر صاحب نے, بالکل کہ امریکہ اس وقت مکمل طور پر صورتحال میں پھنس چکا ہے. ایک تو یہ اس کی جنگ اپنی ہے ہی نہیں, یہ نتن یاہو کے کہنے پہ آ گیا. اب دیکھیں اسرائیل تو بالکل فیز آؤٹ ہوا ہے, کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی, لیکن امریکہ بدستور پھنسا ہوا ہے. جیسے نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امریکی عوام چاہتی ہے کہ وکٹری اناؤنس ہو اور کسی طریقے سے ہم باہر آ جائیں. تو ایسی کچھ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جبکہ یہ مذاکرات کا بھی ٹیبل اسلام آباد میں سجانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہو پائیں گے, ایران کوئی بات مان لے گا ان کی, یا کوئی ون ون سچویشن بن سکتی ہے کہ نہیں بنے گی؟ دیکھیں علوی صاحب, اب یہ جنگ اب امریکہ کی بن گئی ہے. جب وہاں کے پولز, وہاں یہ CNN کے میں دیکھ رہا تھا, جس طرح نذیر حسین صاحب کہہ رہے ہیں, وہاں پول انہوں نے تو اس کو بنا دیا ہے, اس لیے وہ اکیوز کر رہے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کو. دیکھیں ان فیکٹ جو ہے نا, جو اس وقت جو سچویشن ہے, جو میری اوپینین ہے, ایک رائے میں بھی غلط ہو جائے, غلط بھی ہو سکتی ہے, ٹرمپ جو وہ سیف پیسج اس کو چاہیے, لیجٹیمیٹ وہ ایک پیسج وہ ڈھونڈ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. وہ کبھی پاکستان کو کہتا ہے, دیکھیں مذاکرات میں پھر کہتا ہوں کہ ابھی مذاکرات کے جو خط و خال سامنے نہیں آئے, کنڈیشنلٹی جو ہے مذاکرات کی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. جب باقاعدہ ایک وینیو کا تقرر ہوگا, ٹائم مقرر ہوگا, دونوں طرف سے انڈائریکٹ اگر ٹاک ہونا ان کے ریپریزنٹیو کا ہوگا, ملک کا پتہ چلے کون کون لوگ اس میں ٹاک دیں گے. یہ تو ہم نے پرشیا کو دیکھنا ہوگا نا, ایران کیا چاہتا ہے, ایران کی خواہش کے مطابق جو مذاکرات ہوں گے. ادروائز جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کہ وہ گن پوائنٹ پہ وہ اپنے فیور میں. اور ہاں ماضی گواہ ہے, جب افغانستان میں انہوں نے نیٹو نے 20 سال وہاں پہ برود کے پہاڑ گرائے, وہاں پہ بمیں کی, پھر خود ان جنگ بازوں نے کہا کہ ہم جیت گئے اور افغانستان جنگ ہار گیا. اب پھر یہ اسی طرح کی سچویشن جو ہے نا وہ کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اعلان کر دیں کہ ہم جنگ جیت گئے, مگر اس کو لیکن اس دفعہ ایران ان کو جانے دے گا کہ نہیں جانے دے گا. اس میں ایک اور چیز ہے, ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوئی ہے, وہاں پہ سول جو انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کیا گیا, مناب کے اندر 165 بچیاں جو شہید ہوئی ہیں, وہ اس کے لیے وہ دیکھیں ان کا ٹرائل ہوگا, بالکل ہونا بھی چاہیے. ان چیزوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک سیف پیسج وہ لینا چاہتا ہے. صحیح. اچھا نذیر صاحب, یہ جو سیف پیسج کی بات ہو رہی ہے, فیس سیونگ کی بات ہو رہی ہے, مذاکرات کی بھی ٹیبل سجائی جا رہی ہے, اس میں ترکیہ, مصر اور پاکستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, تو کوئی ایسا سکوپ بنتا آپ کو نظر آتا ہے کیا ایران کچھ باتیں مان کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ سکتا ہے, جنگ بندی ہو سکتی ہے, یا ایسا ممکن نہیں دکھا رہا آپ کا؟ اس میں 2 یا 3 ایشوز اہم ہیں. پچھلے 45 سال سے امریکہ اور اسرائیل ایران کو پریشان کیے ہوئے ہیں. جی بالکل. ان کی لیڈرشپ کو مار دیا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو, سائنٹیفک لیڈرشپ کو, اور ان کی ملٹری لیڈرشپ کو. پھر ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں, اتنی زیادہ سینکشنز دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. جی بالکل. اور صرف یہ ان کے اپنے لیے نہیں ہے, باقی جو لوگ ہیں جیسے آپ پڑوسی ہیں ان کے, پاکستان ایران سے 1 کلو گرام انار نہیں خرید سکتا کیونکہ سینکشن لگی ہوئی ہیں. آپ کی پائپ لائن کا ایشو ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب چائنا اگر ان سے گیس لے رہا ہے تو وہ بھی زبردستی انہوں نے کیا ہوا ہے, وہ بھی سپر پاور ہے. ایک تو یہ بڑا پہلو. دوسرا پہلو جو اہم پہلو ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سپر پاور کے لیے کہ وہ اناؤنس کریں اور نکل جائیں. ویتنام میں ہوا,
عراق میں ہوا, آپ نے جیسے ابھی عرض کیا بھائی صاحب نے کہ افغانستان میں ہوا, لیکن اصل ایشو اسرائیل ہے. اسرائیل اب ان کا جو ایک سو کال ببلیکل کلیم ہے اس علاقے میں, وہ پورا تب ہوگا جب ان کی ڈومیننس ہوگی. تو اب وہ ڈومیننس تب ہوگی جب ایران کو, میں پھر لفظ استعمال کروں گا, نیست و نابود کر دیا جائے. اب یہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم رجیم چینج کریں. رجیم چینج نہیں ہو سکتی وہاں پر, کیونکہ ان کے جو میجورٹی, واسٹ میجورٹی لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. بالکل. دوسرا کام کہ وہ اسلامک ریولیوشن کو رول بیک کر دیں, تب پالیسی بدل سکتی ہے. وہ بھی رول بیک, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تیسری بات کہ اب ایران کے ٹکڑے کر دیے جائیں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی کوشش یہ ہے, اور نمبر 1 آبجیکٹو ہے کہ ایران کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے, جس طرح انہوں نے لیبیا کو 2 حصوں میں کیا, سیریا کو کیا, سوڈان کو کیا, آپ کے سامنے صومالیہ کو کیا. یہ ان کا پرانا ٹیکٹکس ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. لیکن یہ ہوگا نہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر مجھے دے دیں, میں یہ بتاتا ہوں, ایران نے سرنڈر نہیں کیا ہوا. یہ 1945 کی سچویشن نہیں ہے جب جرمنی نے سرنڈر کیا تھا, اور اس وقت دنیا کے لیول کے اوپر امریکہ نے ان کو ڈیوائڈ کیا تھا, اور ان کے اوپر سینکشنز نہیں لگی تھی, ریپریشنز بھی دینے پڑے تھے, ان کو جرمانہ بھی دینا پڑا تھا. تو ایران تو وکٹوریس ہے, ایران کیسے مانے گا یہ؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے نذیر صاحب. نیل صاحب, آپ یہ ساری جو صورتحال ابھی نذیر صاحب بھی بتا رہے ہیں, اس وقت بڑی گنجل ہوتی جا رہی ہے, اور ایران کے اوپر بھی جو اس وقت جس طرح کے مطالبات امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ ایٹمی پروجیکٹ کو جو رول بیک کرے, بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو رول بیک کرے اور رجیم چینج کرے, تو یہ تینوں پوائنٹ تو ایسے ہیں کہ جو پہلے بھی ایران نے نہیں مانے اور اب بھی نہیں مانے. اور اگر ایران کی طرف سے دیکھا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امریکہ خطے سے اپنے اڈے جو ہے وہ رول بیک کرے. تو ایسی صورتحال میں بالکل آپ یہ دیکھیں کہ دونوں اپنی جگہ پہ اسٹف کھڑے ہیں, تو ایسے حالات میں آپ کو مذاکرات آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, مذاکرات تو بہرحال ہوں گے, یعنی کوئی جنگ ہو, کوئی بھی کانفلکٹ ہو, آخر ظاہر ایک گلوبل ورلڈ ہے. جی بالکل. تو اس میں تو مذاکرات ہوں گے, کب ہوں گے, کیسے ہوں گے. میں یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی. اب جب مذاکرات ہوں گے تو اس میں لیبنان بھی اس کا فریق ہوا, اس میں پیلسٹینین بھی اس کے فریق ہوں گے. دیکھیں, یہ کانفلکٹ یہ نہیں ہے کہ پچھلے سال جون سے شروع ہوا ہے, بلکہ یہ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوا ہے. یہ سارے معاملات جو ہے نا, اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس پہ جو ہے نا دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ جتنے لوگ افیکٹی ہیں, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ سارے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے نا اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ٹیبل بیٹھ جائے گا. نہیں بیٹھے گا. کم از کم جو 3 اس کی شرائط ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی. اس سے کم وہ پیچھے نے, ابھی تو اس نے 5 جو ہے نا وہ کنڈیشن لگائی ہیں, 5 شرائط پیش کی ہیں. میرے خیال میں 3 جو ہے بڑی اہم ہیں. وہ کور وہ کنڈیشن ہے. ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو سینکشن ہے وہ ان کو اپلفٹ کیا جائے, آئندہ ایک گارنٹی دی جائے کہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا, اور پہلے جو ہمارا جو نقصان ہوا وہ پورا کریں. وہ جی سی سی والے کریں یا اسرائیل کرے, یا وہ میں دیکھتا ہوں کہ جی سی سی والوں نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ گلف کے کنٹری کا بھی ہوا ہے, اور اگر وہاں پہ بیس نہ ہوتے تو ان کا نہ ہوتا. لہٰذا وہ بھی اس ڈائلاگ حصہ بنیں گے. جی سی سی کے جو 6 کنٹری ہیں وہ بھی بنیں گے, لیبنان بنے گا, اور ممکن ہے یمن بنے گا جس میں حوثی باغی ہیں, اور ایران بنے گا. کہاں پہ ٹاکس ہوں گے, کون سا وینیو ہوگا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر گارنٹی کی بات ہو تو اس میں رشیا اور چائنا کو میں نا اس میں شامل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا نذیر صاحب, اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آبنۂ ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے آئل کی ترسیل کے ساتھ دیگر اشیاء کی بھی ترسیل جو ہے وہ بند ہے, تو یہ اگر مزید صورتحال آگے پرولانگ ہوتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی دنیا کے اندر ایک معاشی بحران جو ہے بہت زیادہ پھیل سکتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے بھی کوئی پریشر آ سکتا ہے امریکہ کے اوپر کہ وہ جنگ بندی کی طرف آئے؟ آج آسٹریلیا میں 500 پیٹرول اسٹیشن جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں آج. اب یہ پریشر تو ہوگا نا اس کا. بالکل.
آپ اگر امریکہ میں پر گیلن 50 سینٹس بھی بڑھتے ہیں تو کیا اثر ہوگا اس کا. پھر جس طرف آپ نے اشارہ کیا جو فوڈ پروڈکٹس ہیں ان کی جو سپلائی چین ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی شامل ہے اور اس میں فرٹیلائزر بھی شامل ہے. بالکل ہے, سب کچھ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب فرٹیلائزر بھی نہیں ہوگا, آپ کی ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہوگی, آپ کی انرجی سپلائی بھی نہیں ہوگا, تو گلوبل سپلائی چین صرف فوڈ کی نہیں باقی چیزوں کی بھی ڈسرپٹ ہوگی. تو یہ بذات خود امریکہ کے لیے ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے. اب یہ کہاں تک پریشر یہ برداشت کرے گا, اس کا ایک جیو پولیٹیکل اینگل بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ملٹی پولارٹی کا پروسیس شاید ابھی سلولی شروع ہوتا, لیکن اس جنگ نے اس کو ایکسلریٹ کر دیا ہے, اس کو امپیٹس پرووائڈ کر دیا ہے. اب کیا ہوگا, جس طرح ابھی بھائی صاحب نے کہا چائنا اور رشیا کا نام لیا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ چائنا اور رشیا آرام سے بیٹھیں گے یا آرام سے چپ رہیں گے. اب نیا ایک گلوبل پولیٹیکل آرڈر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جس میں یہ 4 ملک ہوں گے, رشیا, چائنا, امریکہ, اور اس میں ایران بھی شامل ہے, اور اللہ کے فضل سے آپ کا ملک پاکستان بھی شامل ہوگا اس کے اندر. اور جے سی سی والے جو ہیں ان کو بھی اپنی پوزیشن کو ریویو کرنا ہوگا. امریکہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے, امریکہ ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا, اور اسرائیل کو کنٹین کرنا ہوگا ہر لحاظ سے. اس میں صرف ایک خطرہ ہے جو بہت بڑا خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل امریکہ کو بھی اگنور کر کے نیوکلیئر اسٹرائکس کرے. ان کے پاس کوئی 80 کے قریب نیوکلیئر ڈیوائسز ہیں, ان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ یورپ تک پہنچ سکتا ہے اور سارا ایشیا تو پورا کور کر سکتا ہے. اب یہ گلوبل کمیونٹی کو بیٹھ کے یہ ڈیزائن کرنا ہوگا, میں الفاظ کر رہا ہوں, ڈیزائن کرنا ہوگا کہ اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کو کنٹین کیسے کرنا ہے. بالکل بالکل, بہت صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل نظیر صاحب, بالکل بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے نظیر صاحب نے کہ یہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے خطے کے اندر, یہ کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ کہ نیوکلیئر وار کے اندر نہ شامل ہو جائے, تو اس کے روکنے کے لیے بھی تو ابھی کچھ جو بین الاقوامی سطح پہ بڑے ممالک ہیں جن کا ایک رول ہے, جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, روس, چائنا وغیرہ, ان کو کیا وقت پہ سامنے نہیں آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے, پھر ان کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. کیا اب یہ ہائی ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ کوششیں کی جائیں تاکہ یہ متوقع جو نیوکلیئر وار ہے اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اسرائیل نیوکلیئر ویپن کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اثرات چائنا پہ بھی پڑیں گے, اور چائنا تو بہت بڑی طاقت ہے, تو کیا چائنا آرام سے بیٹھے گا؟ اگر ایسا وہ کرتا ہے اسرائیل تو وہ سمجھ لیں کہ صفحہ حسین خود مٹ جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی غلطی کرے گا. رشیا پہ بھی اثرات پڑیں گے, انڈیا پہ بھی پڑے, برکس کے کنٹری تقریباً جو ہیں وہ گلف میں بھی پڑے گا. اور اگر ایسا وہ کبھی نہیں کرنے دے گا, اور نہ زائنس جو لابی ہے وہ چاہے گی. ان کا جو بڑے بڑے وہ بزنس ٹائکون ہیں, جو جیوز ہیں, وہ بھی نہیں چاہتے. وہ ایک حد تک جاتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں یا جیسے نذیر حسین صاحب کہہ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ایک فارمل ایک ڈکریشن ہو جائے کہ ہم جنگ جیت گئے, ایران ہار گیا, ہماری مرضی کا ایک معاہدہ ہو جائے اور اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا نذیر صاحب, اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ بھی بری طرح جو ہے وہ خلیج میں پھنس چکا ہے, اس کی جو ہیجمنی ہے, اس کا جو مائٹ ہے وہ بھی کافی حد تک ڈسٹرب ہو گئی ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ کس حد تک اسی لیول پر ہے جو پرو جنگ تھے, یا اس کے بعد اب کچھ اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے چونکہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ پچھلے 2 سال سے 7 اکتوبر 2023 سے جب یہ 7 اکتوبر کا نئی موومنٹ شروع ہوئی غزہ میں, اس سے آج تک پوری دنیا میں, یورپ ہو, امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, جاپان ہو, اینٹائی اسرائیل سینٹیمنٹ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. اس کے اوپر یہ جو جنگ ہے اس نے اس میں ایڈ کیا ہے, کیونکہ اب دنیا صرف کہہ نہیں رہی, محسوس بھی کر رہی ہے اور فزیکلی محسوس کر رہی ہے
کہ اسرائیل جو ہے ان کے ایک امریکن کمنٹیٹر نے کہا ہے جو ان کا پرانا فوجی ہے، میں نام نہیں لوں گا اس کا، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اس پلانٹ کے اوپر ایک کینسر ہے، جی اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جب آپ کے سینٹیمنٹ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ گڈ ول تو ختم ہو جائے گی، لیکن سب سے بڑی کمزوری امریکہ کے اندر ہے۔ امریکہ کے جو کانگریس مین اور سینیٹرز ہیں وہ انڈیٹڈ ہیں اسرائیل لابی کو، ان میں سے 3 کے علاوہ سارے ممبرز کانگریس کے ہوں یا سینٹ کے ہوں، ان کو فنڈنگ الیکشن کے لیے اسرائیل لابی کرتی ہے۔ جی بالکل کرتی ہے، اور یہ بھی عجیب قسم کا کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف امریکہ فیئر پلے میں بلیو کرتا ہے اور دوسری طرف بائی لا یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ ڈونیشن ایکسپٹ کریں، جی بالکل، اور وہ ڈونیشن ہوتے ہیں ملینز کے اندر۔ اور یہی چیز جو بھی وزیر کا ذکر ہوا کہ وہی لوگ جو بلینرز ہیں اور ٹریلینز کے مالک ہیں وہ اب یہ چاہیں گے کہ یہ جنگ بند ہو تاکہ ان کی جو یہ 50-60 سال سے جو جائیدادیں اور ان کی ایسٹس ہیں چیزیں اس سے ہو جائیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک قسم کا ڈائلما ہے دونوں کے لیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نئے صاحب، آپ نہیں یہ سمجھتے کہ امریکہ سے کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے؟ کیونکہ وہ جس طرح آئے تھے کہ یہ تو 1-2 دن کی وار ہے، ہم جائیں گے اسٹرائک کریں گے، ریجیم چینج کریں گے، واپس آ جائیں گے اور وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے، کیا یہ سارا کچھ مس کیلکولیشن ہے؟ نہ ریجیم چینج ہو سکی، نہ کوئی کسی طرح سے ان کے جو ایٹمی ایسٹس ہیں اس کے اوپر کوئی قدغن لگا سکے، نہ بیلسٹک میزائل کے اوپر لگا سکے، کچھ بھی نہ ہو سکا؟ کیا یہ سارا کچھ جنگ کرنے سے پہلے جو اتنی بڑی اپنی یہ مائٹ سمجھتے ہیں اور اتنی بڑی انٹیلیجنس کی کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم دنیا کے اوپر جو ہے حکمرانی کرتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے کیا ان سے وہ چیزیں کیلکولیٹ نہ ہو سکیں اور یہ ان سے غلطی ہو گئی؟ دیکھیں علوی صاحب، آپ اگر 7 اکتوبر 2023 کو جب کانفلکٹ شروع ہوا اسرائیل اور پیلسٹینین کا، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ ڈیموکریٹک تھی، جو بائیڈن جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھا۔ انہوں نے اس حد تک اس انٹینسیفائی طرح وہ انہوں نے اس پہ حصہ نہیں لیا۔ بعد میں جب ٹرمپ آتا ہے تو ٹرمپ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ جو ڈیپ سی ہے وہاں کا، جو وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے ساتھ زائنسٹ لابی کا ایک ٹرائکا ہے، بالکل یہ فیصلے کروا رہی ہے۔ اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا مجھے لگتا ہے کہ جو ایفسٹین فائلز کی جو امیجز ہیں، جو اس کی باقیات ہیں، جو اثرات ہیں، اصل میں وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ ابھی دیکھا نہیں کہ ایفسٹین فائل کی جو ہے نا ابھی وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس کو ایکیوز کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے جو جتنے بھی ایشو سامنے آ رہے تھے وہ دب گئے اس جنگ کی آڑ میں۔ بالکل، تو یہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ اس کے زیر اثر اس ایفسٹین فائل جو فلاسفی ہے، بیڈ فلاسفی، اس کے انڈر ڈیپ سی اور یہ جو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا وہاں کا جو زائنسٹ لابی ہے، یہ مل کر یہ اصل میں اس کو امپیچ کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ کو، چونکہ ماضی میں اس پہ الزام لگا کہ لاسٹ ٹائم جو 2016 کے الیکشن میں وہ رشیا نے انڈائریکٹلی جو ہے نا ٹرمپ کے الیکشن میں سپورٹ کی، اور اس کے بعد جو بھی اثرات آئے، جو بھی حالات آپ کے سامنے پیدا ہوئے، اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش ہے ٹرمپ کے خلاف، یا ٹرمپ مجبور ہو کر جو ہے نا ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن آفٹر آل بات یہیں پہ ہوگی کہ جو وہ زائنسٹ لابی جو اتنے بلینئر ہیں یا بزنس آئیکن، بہت بڑی ان کی اکانومی ہے، امریکہ کے اندر بہت بڑی ان کی پوری دنیا میں ہے، اب وہ اس کو بچانے کے لیے ہر طرح کے جو ہے وہ نیگوشیشن بھی کریں گے اور ایک معاہدہ جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ریچ کو کرے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا نذیر صاحب، یہ تھیوری کہاں تک مطلب درست ہے کہ ادھر اگر جس کا دیکھا جائے ٹرمپ کی طرف سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر یہ ایفسٹین فائل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پریشر ہے، انڈائریکٹلی پریشر ہے اس کے اوپر، اور ادھر دیکھا جائے تو نتن یاہو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ملکی قوانین بڑے جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں اور اس کے خلاف کافی زیادہ جو ہے مقدمات ہیں، اور اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے جو ذاتی طور پر ٹرمپ اور نتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ جو جنگ ہے لمبی کھنچتی چلی جا رہی ہے، کیا یہ اسباب ہو سکتے ہیں؟ اسرائیل کے اندر تو یہ آواز کافی اسٹرانگ ہے اور ایک ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے
کہ یہ جو جنگ اس وقت کا فیز ہے یہ نتنیاہو نے اپنی بچاؤ کے لیے شروع کیا ہے. ہم سب کو علم ہے کہ وہ اسرائیل سے باہر کہیں فلائی نہیں کر سکتے, کہیں جا نہیں سکتے. وہ یورپ میں ICC کے جو وارنٹ ایشو ہوئے ہیں ان کے لیے, لہٰذا وہ اسی علاقے میں قید ہو کے رہ گئے ہیں. یہ بھی ایک دیکھا جائے تو کانٹرڈکشن ہے ڈیموکریسی کی, کہ وہ ڈیموکریسی جو دنیا کو آزادی دیتی تھی کہ جہاں پر محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں, کہ چھوٹا اور بڑا, ٹرمپ کا ڈرائیور اور ٹرمپ کے خود کا جو بیلٹ کی قوت ہے, ووٹ کی قوت برابر ہے, اور دوسری طرف ایک ٹرمپ خود یا نتنیاہو خود اپنی حکومت بچانے کے لیے 8 بلین دنیا کے لوگوں کی زندگیاں حرام کر دے, اپنے ملک کو تباہ کر دے. اب جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے اس وقت تک, اگر یہ ڈیموکریسی سو کال ڈیموکریسی افیکٹو ہوتی تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, یہ ویسٹرن سیولائزیشن کا ڈکے بھی ہے, یہ ویسٹرن سیولائزیشن کا جھوٹ سامنے آ چکا ہے کہ جس بیس کے اوپر انہوں نے دنیا کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا کہ ہم افریقہ کو قبضہ کیا کہ ہم سیولائز کرنے جا رہے ہیں, مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ کیا کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دینے آ رہے ہیں. نہ یہ پروٹیکشن دے سکے, نہ یہ سیولائز کر سکے, نہ یہ دنیا کو کوئی امن دے سکے. اگر کچھ دیا انہوں نے تو سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار, اور اب جو کچھ ہوا ہے اس میں صرف ڈسٹرکشن ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے خیال میں ویسٹرن سیولائزیشن کا. جیسے پہلے میں نے عرض کیا, اس وقت دنیا اس دھانے پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک نئی کروٹ, تاریخ ایک نئی کروٹ لے گی, اور وہ کروٹ پھر اینٹائی ویسٹ ہوگی. جس قسم کی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ سوچ بدلتی جا رہی ہے. بالکل جس مقصد کے لیے یہ عالمی طاقتیں آئیں وہ کچھ ڈیلیور نہ کر سکیں. ناظرین اسی کے ساتھ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, حاضر ہوتے چھوٹے سے وقفے کے بعد.